اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پچھلی آیت میں واقعہ گزرا ہے، ابھی وہی واقعہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم صرف اور صرف عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی، مصیبت میں پکارو تو اللہ تعالیٰ کو، بیماری میں پکارو تو اللہ تعالیٰ کو، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ، تمہیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ، تم سے چھیننے والا صرف اللہ تعالیٰ، اولاد بیٹے صرف اللہ تعالیٰ، لہذا اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، قوم کے سردار جو پیشہ وارانہ اس وقت چل رہے تھے، جیسے آج کل کے دور کے اندر کچھ پیشہ وارانہ لوگ ہیں، جب ان سے یہ بات کہی جاتی کہ یہ شرک ہے تو فوراً پلٹ کر یہ بات کہتے کہ تم لوگ اللہ والوں کے مخالف ہو، تم لوگ بزرگوں کے مخالف ہو، تمہیں بزرگوں سے نفرت ہے۔ ہمیں بزرگوں سے نفرت نہیں ہے، اللہ والوں سے مخالف نہیں ہے، بزرگوں جیسا چہرہ اپنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے۔ بزرگوں کو تو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ دنیا کی لالچ طمع، یہ پیسہ دولت شہرت، اس سے بزرگوں کو کیا لینا دینا، اللہ والوں کو کیا لینا دینا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو تو یہ چیزوں کی کوئی غمی پریشانی لگتی نہیں ہے کہ مال آئے گا کہاں سے آئے گا، کیا پریشانی ہے، اس سے ان کا کیا لینا دینا۔ اللہ والوں کا تو بڑا ہی پیارا کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اللہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتے، اللہ کے نور کی طرف لے کر آتے۔ یہ چاہے کہ ہم توحید سے ہٹا کر ان کو شرک کی طرف لگائیں، یہ تو اللہ والے نہیں کرتے۔ اللہ والے وہی ہیں جو گمراہی سے نکال کر لوگوں کو لے کر آتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو نہ دنیا میں کسی چیز کی غم پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو غم پریشانی دے گا۔ اللہ والوں کے مخالف نہیں ہے۔ اللہ والوں میں دیکھنا ہے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ تھے، مال و دولت شہرت سب کچھ تھا، لیکن فقیری کو اختیار کر لیا، اللہ کے راستے میں نکل پڑے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک ویرانے کی طرف نکلے، جنگل کی طرف، اور ایک ڈول لے لیا اور ساتھ میں ایک رسی لے لی، پانی نکال کر وضو کرنے کے لیے، کہیں رک کر نماز پڑھنے کے لیے، کنویں کے اندر ڈالی، رسی کے ساتھ ڈول باندھ کر کنویں میں ڈالا تو اندر سے درم، اس کے اندر درموں کا بھرا ہوا نکل آیا، تو فوراً ڈول کو واپس کر دیا اور پھر دوبارہ ڈالا، پھر دوبارہ دینار کا بھرا ہوا ڈول نکل آیا، تو کہنے لگے اے اللہ کیسا امتحان لے رہا ہے، درم دینار ہی تو چھوڑ کر تیرے راستے میں نکلا ہوں، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے درم دینار نہیں چاہیے۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی بھر کر دیا، اس سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کسی نے آ کر شکایت کی کہ حضرت فقر بہت زیادہ ہے، فقیری بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو کہنے لگے مفت میں ملا ہے اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے، مجھ سے پوچھو جس نے بادشاہت چھوڑ کر فقر کو اختیار کیا۔ اللہ والے ایسے ہوتے، تو فوراً باش قسم کے لوگ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں نکل آئے، جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ سے نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ سے نہ تم کسی اور کی عبادت کرو صرف اللہ کی، پکارو صرف اللہ کو۔ فوراً انہوں نے کہنے لگے مالدار لوگ اس قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں اے نوح تو کھلی گمراہی میں، ہم گمراہی میں نہیں ہیں۔ دیکھ تو صحیح، ایک طرف اتنے لوگ ہیں، ایک طرف ہم لوگ ہزاروں کی تعداد سے کھڑے، ایک طرف تو اکیلا کھڑا ہے کہنے والا کہ اللہ کو ایک مانو، ہم کیسے مان لیں بھائی، یہ اتنے لوگ کون ہیں؟ تو کھلا گمراہ، انا لنراک فی ضلال مبین، تو کھلا گمراہی میں ہے، ہم گمراہی میں نہیں ہیں۔